اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبب الیہ الخلاء، آپ کو خلوت پسند آنے لگی، آپ خلوت پسند ہو گئے. فکان یخلو بغار حراء، اور آپ غار حراء میں چلے جاتے. فیتحنث فیہ، کیا کرتے وہاں پر؟ التعبد، حضور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے غار حراء دیکھا ہے، میں تصاویر لے کر آیا تھا، ہم نے دیکھنا تھا اس میں، وہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے اور وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ ایک بالکل ہٹ کر ایک جگہ ہے. اللہ کے رسول وہاں پر، اور اسی کو اعتکاف کہتے ہیں. آپ غور کیجئے، جس دن اللہ کے رسول پر پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد 23 سال تک، جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں رہے، آپ دوبارہ غار حراء میں نہیں گئے. آپ ثابت نہیں کر سکتے حضور دوبارہ غار حراء میں گئے ہو. دوبارہ نہیں گئے اللہ کے رسول، کیونکہ یہ نبوت کا پیش خیمہ تھا. نبوت مل گئی ہے، اب ضرورت نہیں واپس جانے کی، اب امت میں کام کرنا ہے، اب خلوت میں نہیں، اکیلے نہیں بیٹھنا. اب تو کہا قم فانذر، اے مدثر اٹھئے اور اب اللہ کے لوگوں کو ڈرائیے اللہ سے. دوبارہ نہیں اللہ کے رسول کے. لیکن اب یہ خلوت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، ہونی چاہیے، شخصیت کے لیے بڑی ضروری ہے، نکھار کے لیے بڑی ضروری ہے. تو شریعت نے ہمیں اعتکاف کی سنت عطا کی ہے. آپ غور کریں، مدینہ میں اللہ کے رسول گئے، مسجد نبوی آپ نے تعمیر کی، ہر سال رمضان آتا تھا، کتنے اعتکاف کیے اللہ کے رسول نے؟ ہر سال اعتکاف کیا ہے. ایک سال آپ کا اعتکاف رہ گیا، آپ نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا، اس کا بھی آپ نے پورا قضائی دی. وہ جو اعتکاف ہے وہ اللہ کے رسول وہی غار حراء والی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے، الگ ہو کر. اب آپ کو سمجھ آئے گی اعتکاف ہوتا کیا ہے. اعتکاف خلوت کا نام ہے، جلوت کا نام نہیں ہے، اجتماعیت کا نام نہیں ہے. یہ خلوت ہے، الگ ہو. جس طرح آپ غار حراء کو جا کے دیکھ لیں، غار حراء ایک الگ تھلگ چیز ہے، اسی طرح اعتکاف ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو وقت دیتا ہے اور اپنے اللہ کو وقت دیتا ہے، اور انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول جانے لگ گئے غار حراء میں، اور کئی دن وہاں پہ رہتے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہ الحق، اللہ کے رسول کے پاس حق آ گیا. وَهُوَ فِي غار حراء، اور حضور اس وقت غار حراء میں تھے. آپ غار حراء کو دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ پیمائش دیکھیں، اس کی تنگی دیکھیں، اور اس تنگی کے باوجود آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد دیکھیں. وہاں پر بالکل چھوٹی سی جگہ، یہ ہمارا یہ جو محراب ہے یہ بھی بہت بڑا ہے، اس سے چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اب یہ ساری داستان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ہے. جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں. قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو. ما نہیں، انا میں، بقارئ میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قال فاخذنی فغطنی، حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے پکڑ لیا، بازوؤں میں لے لیا اور مجھے دبایا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں درد محسوس کی، اتنی زور سے مجھے سینے سے لگایا. پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقاری. پھر آپ نے مجھے سینے سے لگایا. پھر کہا اقرأ، میں نے پھر کہا ما انا بقاری. پھر دوبارہ مجھے سینے سے لگایا، 3 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بھینچا، دبایا. اور 3 دفعہ کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اچھا، یہاں تک اب آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں. تو اگر کسی بھی شخص سے ہم یہ کہیں میں پڑھتا ہوں تم میرے ساتھ پڑھو، تو اس کے لیے کیا اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے وہ زبان آنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. میں کسی کو کہتا ہوں آپ بولیں آئی ایم فائن، تو بول لے گا وہ، چاہے اسے سپیلنگ نہ آتے ہوں. آئی ایم فائن کے کیا سپیلنگ کیا ہے؟ ہاں، میں اس کو لکھ کر دوں کہوں پڑھو، ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکے. اقرا کا مطلب ہے پڑھو.
اگر تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھاتا ہوں تم میرے ساتھ پڑھو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ما انا بقاری کہنے کا. تو یہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا جبکہ ایک شخص آرام سے پڑھ سکتا ہے؟ تو دوسری صورت پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یا تو وہاں لکھا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا، حضور پڑھیے اس کو پڑھیے. حضور کہتے ہیں ماں نبی قاری میں نہیں پڑھ سکتا، میں جوڑ توڑ نہیں کر سکتا، یہ علامات جو ہیں حروف کی یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. دبایا پھر کہا پڑھو، دبایا پھر کہا پڑھو. اچھا چوتھی مرتبہ کہا جائے پڑھو تو کیا حضور کو وہ جوڑ کرنا آ گئے جو پہلے نہیں آتے تھے جو آپ پڑھنا شروع کر گئے؟ کیا اس کے بعد بھی اللہ کے رسول لکھا ہوا پڑھ لیا کرتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ چوتھی مرتبہ کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم کہیں کہ صرف بلوایا جا رہا ہے، اورل ہے، تب بھی یہ شبہ ہے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے. اور اگر لکھا ہوا ہے تو پہلے 3 مرتبہ نہیں پڑھا تو کیا چوتھی مرتبہ جوڑ کرنے آ گئے حضور کو؟ لکھا ہوا پڑھنا آ گیا اللہ کے رسول کو یا ہوا کیا؟ تو یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ما انا بقاری، ان کا مطلب یہ ہے میں نے نہیں پڑھنا، یہ نہیں ہے میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے میں نے نہیں پڑھنا. اب پنجابی میں نہیں پڑھتا، کیوں پڑھوں میں؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. وہ کہہ رہے پڑھو، حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. وہ کہہ رہے پڑھو، حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کہتے ہیں جب جبرائیل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، تب اللہ کے رسول نے کہا اب پڑھوں گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھوں گا، ویسے نہیں پڑھوں گا میں. کیوں پڑھوں میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر پہلی آیت میں پڑھنے کا ذکر ہے اور پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے. کا علم وہ ہے جو اللہ رب العالمین تک آپ کو لے کر جائے، علم وہ ہے جو اللہ کی ربوبیت کے سائے کے تلے ہو، اور وہ علم، وہ پڑھائی جو آپ کو خدا کا انکار پر لے جائے، خدا کے منکر انکار کی طرف لے جائے، وہ کون سی پڑھائی ہے؟ حضور نے کیا کہا میں نے نہیں پڑھنا، میں پڑھوں گا تو اپنے رب کے نام سے پڑھوں گا. کوئی مقصد ہوگا پڑھنے کا، بلا وجہ نہیں پڑھوں گا. کہا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. تو اصل یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ کوئی وجہ بھی ہو کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے نام سے پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نہیں پڑھ سکتے تھے، ساری زندگی نہیں آپ نے پڑھا. اچھا یہ پہلی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پڑھائی کے حوالے سے. حضور خود تو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت جو بچے تھے اللہ کے رسول نے ان کو پڑھایا، خود نہیں پڑھے ہوئے تھے اللہ کے رسول. اب دیکھیے حضرت علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت علی کس کے پاس رہا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے. جب اللہ کے رسول نبی بنے تب بھی حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس ہی تھے. ہم آج بات کریں گے مکہ کے اندر جو بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت علی بھی شامل تھے. صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے وہ لکھنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے جو زیر کفالت لوگ تھے ان کو پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو پہلی وحی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے. اچھا ترجمہ ہم آگے دیکھتے ہیں. حضور وہاں سے لوٹے، غار حرا سے آپ نکلے، اور یہ رمضان کی 21ویں رات ہے، طاق رات جسے ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21ویں رات ہے. تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الرحیق المختوم میں 21ویں رات لکھی ہوئی ہے، اور وہ طاق رات تھی، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. اچھا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں
قرآن مجید کا نزول دو اعتبار سے ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اترا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے، یعنی یہ والا جو آسمان جو ہمارا آسمان ہے، 7 آسمان، لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، قرآن سارے کا سارا اکٹھا لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر آ گیا، اور اسی رات قرآن مجید کا دنیا پر نزول کا آغاز ہوا، جو کہ پہلی صرف 5 آیتیں اتری اور اگلے 23 سال تک قرآن اترتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات میں دنیا پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اور مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا، وگرنہ دنیا پر تو قرآن کا نزول جو ہے وہ 23 سالوں میں مکمل ہوتا ہے، ہاں آغاز لیلۃ القدر کی رات میں ہو گیا۔ حضور وہاں سے نکلے واپس آنے کے لیے، تو مسند احمد میں ایک روایت ہے جسے امام البانی نے صحیح الجامع میں صحیح لکھا ہے، حضرت زید بن حارثہ، اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتاہ فی اول ما اوحی الیہ، جب پہلی وحی میرے اوپر نازل ہوئی اسی وقت غار کے پاس، یا غار جو ہرا پہاڑ ہے جبل نور، اس پہاڑ کے پاس جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فعلمہ الوضوء والصلاۃ، حضرت جبرائیل نے حضور کو وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ پہلی ہی وحی پر حضور کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ کیوں نہ سکھایا جائے؟ ما یمسہ الا المطہرون، قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے اور وضو کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی طہارت ہے، پہلی ہی وحی پر اللہ کے رسول کو وضو کا بتا دیا گیا اور ساتھ میں نماز کا طریقہ سکھا دیا۔ فلما فرغ من الوضو، کہا جب جبرائیل نے وضو مکمل کر لیا، مجھے سکھا دیا نا، اخذ غرفۃ من ماء، حضرت جبرائیل نے پانی کا ایک چلو بھرا یا پانی میں ہاتھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر ایسے چھینٹے مار دی۔ یہ جو ہم وضو کے بعد چھینٹے مارتے ہیں سنت ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو اسی وحی میں اللہ کے رسول کو وضو بھی سکھایا گیا، نماز بھی سکھائی گئی، قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی ہو گیا۔ حضور سیدھا واپس آئے کس کے پاس؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ حضور کسی اور کے پاس نہیں گئے، نہ اپنے چچا کے پاس گئے، نہ اپنے بھائیوں کے پاس جو رشتہ دار تھے آپ کے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ اللہ کے رسول سیدھا اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور آپ کو امید تھی کہ خدیجہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ پر چادر اڑھا دی گئی۔ جب اللہ کے رسول تھوڑے صحیح ہوئے، بہتر ہوئے، آپ کی حالت بہتر ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ اچانک سے واپس آئے ہیں اور حالت بھی آپ کی غیر ہے، خوف اور ڈر تھا آپ کی طبیعت میں۔ حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے، اور پورا واقعہ سنایا۔ آج میرے پاس اس طرح جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے اس طرح کہا، اس طرح وحی آئی، پورا واقعہ سنایا، اور ساتھ میں کہا حضور نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں اپنے پیارے پیغمبر کو جس طرح دلاسا دیا، تاریخ کے اوراق میں وہ محفوظ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کے جو مشکل وقت تھا اللہ کے رسول کا، کہ ڈھارس بندائی، آپ کو حوصلہ دیا، انکرج کیا، اور آپ کو دوبارہ کھڑا کیا کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں۔ الفاظ بڑے پیارے ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔